بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان مولانا بشیر الدین صاحب آف شالیمار ٹاؤن لاہور از عثمان مسعود جاوید سویڈن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 1 جنوری 2024۔ اس عاجز نے 1994 میں بیعت کی۔ اس وقت رہائش علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں تھی۔ مشہود بٹ صاحب حال مقیم لندن ابتدائی دوستوں میں سے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ مولانا بشیر الدین صاحب آف شالیمار ٹاؤن لاہور نماز سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن میں محفل سوال و جواب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وقت مقررہ پر میں بھی نماز سینٹر پہنچ گیا، جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مولانا پر نظر پڑی تو میں پہلی نظر میں یہ سمجھا کہ یہ تو شیعوں کے علامہ طالب جوہری بیٹھے ہیں، اور لب و لہجہ بھی علامہ سے ہی ملتا جلتا محسوس ہوا تھا۔ لوگوں میں غیرت جماعت احباب بھی تشریف فرما تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ پہلا ہی سوال ایک معقول اور بارش غیر احمدی مسلمان نے کیا کہ کیا آپ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں؟ مولانا نے اسی وقت بائیں جانب دیوار پر لگے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا وقت ہو رہا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ مولانا نے جواب دیا، ابھی تک تو ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اور محفل کشت زعفران ہو گئی۔ لہجہ بھی کوئی عام لہجہ نہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ مولانا کا تعلق شاہ جہان پور سے ہے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ان کے ساتھ ہر مہینے ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ مبشر احمد قریشی صاحب حال مقیم کینیڈا موٹر سائیکل پر مجھے گارڈن ٹاؤن سے شالیمار ٹاؤن لے جایا کرتے تھے۔ ہم دو ہی کیا، سبھی ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولانا بہت شفیق انسان تھے، اور ہم نے بھی ان کی شفقت سے بہت حصہ پایا۔ ان سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے تھے۔ وہ بہت انسان دوست آدمی تھے۔ تعلق بلا میں چھپے رستم تھے۔ لوگ پیچھے پڑھ پڑھ کر دعائیں کراتے تھے۔ اپنی ذات کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی ان سے سنا کہ میری بہت زیادہ دینی معلومات ہیں، اس لیے مجھ سے پوچھا کرو، یا میرا اللہ تعالیٰ سے بہت تعلق ہے، اس لیے مجھ سے آ کر دعا کرواؤ۔ ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی خلافت سے کامل وفاداری اور خلیفہ وقت کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا احمدی نہیں دیکھا جو تعلق بلا میں غیر معمولی مقام رکھتا ہو اور خلافت کا عاشق صادق نہ ہو۔ مولانا سلسلہ عالیہ احمدیہ کے جید عالم دین، ایک بلند پایہ صحافی، ادیب، شاعر اور مفکر، الغرض ایک تاریخی اور باکمال شخصیت تھے۔ آپ نے ایک دور میں اپنا رسالہ 7 روزہ فرق رائل پارک لاہور سے شروع کر رکھا تھا۔ نامور اور معروف صحافیوں اور شعراء سے آپ کا مستقل رابطہ تھا، جن کو اکثر روہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ آپ روایتی تعلیم کے لحاظ سے معلم سلسلہ وقف جدید تھے۔ آپ نے اپنی رہائش گاہ کی نچلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پر ایک عظیم الشان لائبریری بنائی ہوئی تھی۔ بہت سی کتابیں جو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی تھیں مولانا کی لائبریری میں پہلے سے موجود تھیں۔ اصل کام تو ہمارے بزرگوں نے ہی کیا ہے۔ وہ وقت جب انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، سلسلے کے یہ عشاق لائبریریوں میں کھپتے رہے۔ کہیں سے کتب خریدی جا رہی ہیں، کہیں سے فوٹو کاپیاں حاصل کی جا رہی ہیں، پھر ورق گردانی کر کے حوالے نکالنا۔ آج تو سرچ انجن ہے، لفظ داخل کریں، حوالے نکل آتے ہیں۔ خاکسار کا مشہور چیٹ ویب سائٹ ICQ پر ایک ایسی شیعہ خاتون سے رابطہ ہوا جن کے خالو ایران سے امریکہ ذاکر بلا کر مجلسیں کراتے تھے۔ نیک فطرت تھیں اور اپنے مسلک کی اچھی واقفیت بھی رکھتی تھیں۔ خاکسار نے شیعوں کے امام باڑوں اور مجلسوں کے بک سٹال سے کتب خریدی تاکہ پہلے پتہ چلے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، نہ کہ اینٹی شیعہ کتب سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ میرے گھر میں شور مچ گیا۔ ایک بھائی نے کہا، امی پہلے یہ قادیانی بن گیا ہے، اب بہت جلد علی مولا کی آواز آنے والی ہے۔ میں نے وہ کتب خریدی جو آج بھی پاکستان میں ممنوع ہیں۔ زیادہ تر کتب میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی۔ بحث جاری رہی جو آخرکار ان کی بیعت پر منتج ہوئی۔ افسوس کے بعض وجوہات کی بنیاد پر وہ بیعت بعد میں قائم نہ رہ سکی، لیکن مجھے شیعت پر طالب علمانہ آگاہی حاصل ہو گئی۔ اس لیے میں نے جب شیعوں کی وہی کتب مولانا بشیر الدین صاحب کی لائبریری میں دیکھی
تو حیران رہ گیا۔ شیعوں کے مناظرانہ کتب پڑھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ باقی فرقے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیعوں کا مقابلہ کیا ہی جماعت احمدیہ نے ہے۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب سے اس بات کا ذکر ہوا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ جب طاہر القادری کی کئی جلدوں میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصہ شہود پر آئی تو میں نے مولانا بشیر الدین صاحب سے پوچھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ابھی تک ایک ہی ضخیم کتاب ہے جو صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ مولانا نے جواب مرحمت فرمایا کہ اگر صرف وہی مٹیریل جمع کر کے شائع کر دیا جائے جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی المسلم الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرایا تھا تو کئی جلدیں شائع ہو جائیں۔ مولانا نے ایک مرتبہ مولوی لال حسین اختر سے اپنی ملاقات کا احوال بتایا، جس میں یہ ذکر بھی آیا کہ مولوی لال حسین اختر کے منہ سے تعفن بھری سانس نکلتی تھی، جس کی وجہ سے سامنے بیٹھے انسان کا سانس لینا دوبر ہو جاتا تھا۔ احتساب قادیانیت کی پہلی جلد مولوی لال حسین اختر کے جماعت احمدیہ کے خلاف تصنیفی کام کا مجموعہ ہے۔ مولوی صاحب کچھ عرصہ جماعت احمدیہ غیر مبائین کے ممبر رہے، پھر واپس سنی مسلک میں چلے گئے تھے۔ ان کی انتہائی بیہودہ زبان اور فحش کلامی کی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان سے گفتگو کرنے سے اجتناب ہی کیا جانے لگا۔ مولوی لال حسین اختر کے مایہ ناز کتابچے ختم نبوت اور بزرگان امت کا رد جو حضرت قاضی محمد نذیر صاحب نے لکھا تھا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بزرگان امت کے نزدیک ختم نبوت کی حقیقت اور مولوی لال حسین اختر کی تنقید کا جواب۔ مولانا اچھی حصے مزاح بھی رکھتے تھے۔ ایک جگہ شیعوں نے دودھ کی سبیل لگائی ہوئی تھی۔ مولانا کو دیکھ کر ایک شیعہ سمجھا کہ علامہ طالب جوہری ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے جھومنا شروع کر دیا، ہمارے ذاکر ہمارے ذاکر۔ مولانا نے باقاعدہ جھوم کر دکھایا، جس سے ہم سب بہت لطف اندوز ہوئے۔ ہم ایک شام انہی کی طرف تھے کہ ایک بڑے باروب انداز کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ تھے معروف علمی شخصیت پیام شاہ جہان پوری۔ مولانا بڑی سعادت مندی سے اٹھے اور پیام شاہ جہان پوری صاحب کا اکرام کیا۔ یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ مولانا بشیر الدین صاحب کے بڑے بھائی تھے اور مولانا نے ان کی رات کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی۔ مولانا نے اگست 2018 میں برطانیہ میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تاریخی انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ آپ کی وفات اہل علم، اہل عشق اور اہل عقل سب کے لیے یکساں افسردگی کا باعث ہوئی۔ مجھے ان کی وفات پر معلوم ہوا کہ ہمارے آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن مولانا بشیر الدین صاحب کے داماد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ آواز نئی محمد باجوہ۔